میرے دوستوں کہیں نہیں لکھا ہے کہ ہم جتنے عبادت گاہیں ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، لیکن اس کی حفاظت کی کوئی اللہ نے میرے دوستوں کتابوں کے ذریعے سے نہیں بتایا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ انسانوں کی حفاظت، مسلمانوں کی حفاظت، اس کی بھی میرے دوستوں بزرگوں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز قرآن مجید کے ذریعے سے بتائی ہے، ہم ان لوگوں کی ضرور حفاظت کریں گے۔ کن لوگوں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، ہم نیک لوگوں کی دیکھ بھال کریں گے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، نیک لوگوں کی حفاظت کریں گے۔ تو کیسے حفاظت ہوگی میرے دوستوں بزرگوں؟ حفاظت اس طریقے سے ہوگی، اگر دنیا میں جو بھی عذابات آئیں گے اس میں دیندار اور بے دین سب کو اثر ہوگا۔ نمازی بھی زلزلوں میں، طوفانوں میں مریں گے، بے نمازی بھی مریں گے، اللہ کے نافرمان بھی، فرما بردار بھی مریں گے۔ لیکن میرے دوستو بزرگو، اللہ نے کہا ہے کہ جو حالات، جو چیزیں دنیا میں آئیں گے لیکن برابر سرابر آئیں گے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہہ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کل اللہ آواز دیں گے۔ کیا آواز دیں گے؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، آج کے دن، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے نافرمانوں، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، دین سے ہٹنے والوں، آج کا دن نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ سورہ یاسین کی آیت ہے، میرے دوست لوگوں کا الگ کر دیا جائے، اور وہاں کوئی فرشتہ آ کے اٹینڈنس نہیں ڈالے گا، نام نہیں پکارے گا تو وہ تمہیں دیندار، تمہیں الگ ہو جاؤ۔ اللہ کا ایسا نظام ہوگا میرے دوست بزرگوں، وہ آٹومیٹک الگ ہوتے چلے جائیں گے، چھٹ جائیں گے۔ نیک لوگ الگ ہوں گے، مجرم الگ ہوں، اللہ کے فرما بردار الگ ہوں گے اور نافرمان الگ ہوں گے۔ اللہ کا نظام ہے، وہ اللہ کی قدرت و طاقت ہے، وہ اس کا کرشمہ ہے۔ اب دیکھنے لگیں گے کہ لوگ یہ کیوں الگ ہو رہے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، جب مجرم کا لفظ ہوگا، مجرم کے معنی ہیں بڑے زبردست معنی ہیں، بڑے ڈرنے کے معنی ہیں، کئی معنی اس کے نکلتے ہیں۔ اس میں سے ایک معنی وہ ہے ظالم، جرم کرنے والا۔ میرے دوست، جرم کئی قسم کے ہوتے ہیں، اور اس میں سے ایک جرم، ایک گناہ وہ یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں اپنے آپ پر ظلم کیا، دوسرے پر بات کی بات ہے، اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اپنے آپ کو نیک نہیں بنایا، اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار نہیں بنایا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سپرد نہیں کیا، تو گویا میرے دوست بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم میں بھیجنے کے لیے، نعوذ باللہ، اللہ کوئی ظالم نہیں ہے،
اللہ کسی بندے پر ظلم اور جرم نہیں کر رہا ہے. اللہ نے تو صاف کہہ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. کسی نفس پر کسی جاندار پر ظلم نہیں ہوگا. میرے دوست لوگوں، لیکن ظلم کون کیا؟ مجرم کون ہے؟ وہ خود مجرم ہے. کیا میں نے تجھے ہدایت کے راستے ہموار نہیں کیے تھے؟ کیا تجھ کو دین کی بات بتانے والے نہیں تھے؟ کیا تجھ کو ہدایت والے راستے کی آواز لگانے والے نہیں تھے؟ کیا تیرے پاس انبیاء علیہ السلام نہیں آئے؟ کیا تیرے پاس صحابہ، تابعین، اولیاء اللہ، دین کی بات بتانے والے علماء، حفاظ، اکابرین نہیں آئے؟ تو پھر تو مجرم ہے، تو ظالم ہے، تو نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. اللہ صاف کہتے ہیں وَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. وہ اپنے اپنے اعمال کی سزا پا رہا ہوگا، یا جزا یا سزا. وَلَا تُجْزَوْنَ، کسی کو سزا ہے کسی کو سزا ہے. میرے دوستو لوگوں، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. بتائے کہ وہ اپنے اپنے اعمال کی جزا اور سزا میں گرفتار ہوگا. اب اس کو وہاں آنکھ کھلیں گے. ایک تو موت کے وقت میں آنکھ کھل گئے اور پوری طریقے سے وہاں آنکھ کھل جائے. اب وہاں کا افسوس کوئی کام نہیں آئے، وہاں کا رونا کام نہیں آئے گا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا میرے دوستوں بزرگوں کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو جو موقع دیے ہیں ہدایت کا، وہ موت تک کا موقع ہے، اور اس کے بعد کوئی موقع نہیں ہے. اب میں یہ بات جو عرض کر رہا تھا وہ دو چیزوں کی اللہ حفاظت اپنی ذمہ داری لی ہے. ایک قرآن مجید اور ایک ہے کعبۃ اللہ. اور یہ جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے، یہ جو مضمون آپ کے سامنے میں رکھا کہ اللہ کیا دین، اللہ انسانوں کی حفاظت نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا. شرط یہ ہے کہ وہ صالحین ہو. اللہ دنیا میں بھی اس کی حفاظت کریں گے اور مرنے کے بعد بھی اللہ اس کی حفاظت کریں گے. شرط کیا رکھی ہے؟ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. شرط یہ ہے کہ نیک لوگوں کی حفاظت ہو. اور میرے دوستو یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ مضمون پھر سے دہرانا پڑتا ہے. جو لوگ بتائے کہ بیچ میں آتے ہیں ان کو مضمون معلوم نہیں ہوتا، بات کہاں کی کہاں جاتی ہے، لیکن مضمون برابر ہوتا ہے، لیکن بیچ میں آنے والوں کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. میرے دوست اس کا مہینہ پتا کہ عنقریب شروع ہونے والا ہے، تو گویا 3 جمعہ سے میں آپ کے سامنے اسی عنوان پر بات کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن اور کعبۃ اللہ کی حفاظت اپنے ذمے لیا ہے، اور دیگر مساجد اور مدارس کی ذمہ داری میرے دوست اللہ نے کہیں نہیں فرمایا. اس لیے کہ باقی چیزوں کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، باقی چیزوں کی حفاظت اللہ کیسے کرتے ہیں ذرا غور سے سنیے. جب تک تم دیندار ہوں گے، جب تک تم حق پرست ہوں گے،
جب تک تم مسجدوں کو آباد کریں گے، جب تک تمہارے پاس قرآن اور حدیث کی روشنی پر زندگی ہوگی، حرام تمہاری زندگی میں نہیں ہوگا، اللہ کا ڈر تمہاری زندگی میں ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت پر تمہاری زندگی ہوگی، حقوق تم برابر ادا کرتے ہوں گے، انشاءاللہ کسی مئی کے لال کی ہمت نہیں کسی مسلمان پر حاصل ہے، اور کسی مئی کے لال کی ہمت نہیں کسی مسجد کو گرائے، اور کسی مئی کے لال کی ہمت نہیں کہ بتائے کہ کسی پر بتا کے انگلی اٹھائے۔ شرط یہ ہے جب تک تم نیک رہو گے تمہاری حفاظت ہوتی رہے گی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کی حفاظت نہیں کریں گے، بلکہ ضرور کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ جو قرآن کی ہم حفاظت کرتے ہیں وہ قرآن تمہاری زندگی میں ہوگا تو تمہاری حفاظت ہوگی۔ وہ حدیث کی حفاظت اگر تم کرتے ہو، اگر تمہاری زندگی میں حدیث سچی ہے، اگر تمہاری زندگی میں قرآن سچا ہے اور حدیث سچی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ تمہاری زندگی میں ہے، جس طریقے سے ہم کعبۃ اللہ کی حفاظت کرتے ہیں اس طریقے سے تمہارا دل ایک کعبہ جیسا ہے، ہم ضرور حفاظت کریں گے۔ میرے دوست لوگوں، جس طرح کعبۃ اللہ ہے، یہ دل بھی ایک کعبہ جیسا سمجھیے کہ اس کعبے کے اطراف اللہ نے ایمان دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس طریقے سے ہم کعبے کی حفاظت کرتے ہیں، یاد رکھو ہمارے نزدیک تمہارا دل بھی ایک کعبہ ہے۔ جب تک اس کعبے میں، جس کعبۃ اللہ پہ اللہ کی رحمت اترتی ہے، اگر وہ دین تمہارے دل میں ہوگا تو اللہ کی رحمت تمہارے دل میں بھی اترے گی۔ جو برکتیں کعبۃ اللہ میں اترتی ہیں، اگر وہ دین تمہارے دل میں ہوگا وہ برکتیں انشاءاللہ تمہارے دلوں میں بھی اتریں گی۔ لیکن ہمارا دل دنیا کی محبتوں سے بھرا ہوا ہے، جائز ناجائز چیزوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب بتائیے کہ کہاں مسلمان کی حفاظت ہوگی؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کعبۃ اللہ کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے، بیت المقدس اس کی بھی تو حفاظت، یہ بھی قبلہ اول ہے، لیکن میرے دوستوں کو یہودیوں کے حوالے ہے۔ کیوں؟ ارے وہ بھی تو قبلہ اول ہے، لیکن اللہ نے صاف کہہ دیا کہ جتنے اور عبادت گاہیں ہیں، چاہے وہ بیت المقدس ہی کیوں نہ ہو، وہ تمہارے اعمال پر حفاظت ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، میرے دوست لوگوں، بتائیے پوری دنیا پر آپ نے حکومت کی ہے، تو آپ اس وقت کعبۃ اللہ یہودیوں کے پاس تھا، تو آپ ایسے حکومت کی ہے کہ ماشاءاللہ 100% دین اس وقت امت کے اندر تھا، سچائی تھی، امانت داری تھی، خدا کا خوف تھا۔ دین میرے دوست لوگوں ایسے عام ہو چکا تھا، ایک نوجوان لڑکی بن سور کر زیور کے ساتھ میلوں سفر کرتی ہے، میلوں سفر، اونٹ میں کوئی دوسرا ساتھ نہیں ہے، لیکن میرے دوست لوگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیم دی صحابہ کو، اور ایسا ایمان بنا کہ لمبا سفر ہے، نوجوان لڑکی ہے، بن سور کر ہے، زیوروں کے ساتھ ہے،
اکیلی سفر کرتی ہے میلوں کا. بتائے کہ میرے دوست لوگوں، بتائے کہ گاؤں گاؤں گزرتی ہے. کسی مئی کے لال کی ہمت نہیں. خدا کا خوف ان کے اندر تھا، دین ان کے اندر تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خریا نہیں چھوڑا، ایک دیہات نہیں چھوڑا کہ ان تک بتائے کہ اللہ کا پیغام نہ پہنچایا. وہ خدا سے اتنا ڈرتے، اللہ سے اتنا ڈرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا خوف تھا. بتائے کہ ایسی انہوں نے محنت کی، ایسے بتائے کہ امت کے بارے میں بتائے کہ اللہ سے خوف کھایا کہ وہ خوف، وہ دین، وہ اللہ کا پیغام میرے دوست بزرگ صحابہ نے گلی گلی کوچوں کوچوں پہنچا دیا. تو بند صبر کر اپنے بستی کو جاتی ہے تو ان کے گھر والے لوگ پوچھتے ہیں تو نے اتنا لمبا سفر کیا؟ میرے دوست بزرگوں، غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا کوئی اور بتائے کہ صحابی ہیں، پوچھتے ہیں کہ تم نے اتنا بڑا سفر کیا ہے، بتائے کہ کیا تم نے راستے میں لوگوں کو کیسے پایا؟ وہ عورت جواب دیتی ہے کہ سارے لوگ مجھے میں بھائی کی طرح، پتہ کیا ہے، بہن کی طرح انہوں نے دیکھا. کسی ایک نے بھی غلط نگاہ مجھے اٹھا کر نہیں دیکھا. زیور بند صبر کے میں آئی تھی، زیورات کے ساتھ آئی تھی. کسی ایک آدمی نے میرے زیور پر چوری کی نگاہ نہیں ڈالی. تو میرے دوست بزرگوں، الحمدللہ، تو ایسے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہوا کہ معلوم ہوا کہ بیت المقدس یہودیوں کے پاس ہے اور آپ سفر کرتے ہیں بیت المقدس کو لینے کے لیے. کیا فوج تیار کیے؟ ہرگز نہیں. ہتھیار تیار کیے؟ ہرگز نہیں. بس دو آدمی نکلے، ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ارخم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غالباً ایک اور صحابی ہیں، بتائے کہ جنہیں نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، ارخم ہیں یا بتائے کہ جو ہے یہ دو نکلے ہیں، سفر کر رہے ہیں. اب لمبا سفر ہے، میلوں کا سفر ہے، تو دو ایک ہی سواری ہے، دو سواریاں بھی موجود نہیں تھے. تو اب دونوں نے بات کر لی. کیا بات کی؟ دیکھو لمبا ہے سفر، کیا کریں گے؟ چلو 1 گھنٹہ تم بتا کے ان پر سوار رہو، 1 گھنٹہ میں نکیل پکڑ کے چلوں گا، اور 1 گھنٹہ میں سوار ہوں گا، تم نکیل پکڑ کے چلو. تو غلام اور یہ بادشاہ، پوری دنیا کے بادشاہ، اور جس گلی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے تھے، بتائے کہ اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا تھا. وہ ایمان کی حلاوت، وہ ایمان کا جذبہ، وہ اللہ اس کے رسول سے محبت، وہ میرے دوست لوگوں رگ و پے میں تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. بتائے کہ مجال نہیں تھی شیطان اس گلی سے گزر جائے. اب جیسے ہی بیت المقدس لینے کے لیے نکل رہے ہیں، اب نمبر آیا غلام کے اوپر بیٹھنے کا. اب قریب ہے بیت المقدس، قریب ہے. اب جیسے ہی بتایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا کہ نیچے ہیں اور یہ اوپر بیٹھے ہیں، تو کہا کہ ہم قریب آ چکا ہے، امیر المومنین آپ سوار ہو جائیے، اب بیت المقدس قریب آ چکا ہے. بتایا کہ جو ہے آپ سوار ہو جائیے، میں نکیل پکڑ لوں گا. اس لیے کہ وہ دیکھیں گے کہ بادشاہ نیچے ہے اور غلام اوپر ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز ہو نہیں سکتا کہ بتایا کہ جو ہے چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے، آپ اوپر بیٹھیں گے اور میں نکیل پکڑ کے چلوں گا. اب بتائیے کہ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل چکے ہیں
اتنے وقت میں اتنے دن میں آ جائیں گے. تو یہودیوں نے بتایا کہ دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. یہودی دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ وہ بادشاہ آ رہا ہے, وہ مسلمانوں کا بادشاہ آ رہا ہے. بتایا کہ کتنی بڑی فوج ہوگی, وہ کیسا لباس ہوگا, اس سے بتایا کہ وہ پوری دنیا کا بادشاہ آ رہا ہے. بتایا کہ وہ دیکھنے کے لیے اس کا لباس اور اس کے سواریاں, بتایا کہ دیکھنے کے لیے بتایا کہ جو ہے انتظار میں. اب دیکھا کہ صرف 2 آدمی آ رہے ہیں اور دونوں میں یہ فرق معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ کون اس میں بادشاہ ہے کون نوکر ہے, دونوں برابر لگے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بتایا کہ جھبے مبارک میں پیون بھی تھے. اب جیسے کیا ہوا کہ غور سے دیکھ رہے ہیں کہ نوکر غلام وہ اونٹ پر ہے اور امیر المومنین میرے دوست پر وہ اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے. تو یہودیوں نے دیکھا, کہا کہ کون بادشاہ کون. تو غلام ڈر کے مارے یوں کہنے لگا کہ میں بتا کہ بادشاہ نہیں ہوں, معاف کیجئے, یہ بادشاہ. تو میرے دوست لوگوں انشاءاللہ وقت ہو چکا ہے. باقی مضمون لمبا مضمون ہے, بہت بڑا مضمون ہے. اس کے بعد میں نے کعبۃ اللہ کی حفاظت کے بارے میں بتا کہ کہنا ہے, قرآن کی حفاظت کے بارے میں کہنا ہے, اور سارا مضمون بہت لمبا مضمون ہے. 2-4 جمعہ ایسے ہی لگیں گے انشاءاللہ. آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ وہ جلد سے جلد آنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ